بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، خواجہ ابراہیم بن ادہم بادشاہ بلخ، جنہوں نے اللہ کی خاطر سلطنت کو خیر آباد کہہ دیا۔ آپ کا پورا نام خواجہ ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن منصور بن یزید بن جابر کنیت ابو اسحاق ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 159 ہجری بمطابق 795 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے القابات میں امام الارض، مرشد خلق، مقتدائے قوم، پیشوائے امت اور منبع فیض و برکات، سید الاصفیاء، سرخیل صوفیہ، سلطان الطارقین، برہان السالکین، مقرب بارگاہ رب العالمین، حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم، جو دولت علم سے مالا مال، معرفت و طریقت میں باکمال، آسمان ولایت کے گوہر تابدار، حقائق و کمالات میں بے نظیر، تقوی میں بے مثال تھے۔ جنید بغدادی آپ کو مفاتیح العلوم فرماتے، امام اعظم آپ کو سید العرفاء سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ناظرین، صوفی بزرگ پورا نام ابراہیم بن ادہم بن منصور بن یزید بلخ کے بادشاہ تھے، مگر انہوں نے تمام عیش و عشرت کو چھوڑ کر مسکینی اور خطا طلبی کی راہ اپنا لی تھی اور تارک دنیا ہو گئے، اور صحرا نوردی کرتے ہوئے نیشا پور کے نواح میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار میں 9 سال تک مصروف ریاضت رہے، پھر مکہ معظمہ چلے گئے اور کچھ عرصہ تک وہیں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ کو بہت سے بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل رہا، جن میں سفیان ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، ان سے آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ بیت و خلافت آپ نے فضیل بن عیاض سے پائی۔ اسی کے ساتھ امام باقر، خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید الرائی، شیخ منصور السلمی اور خواجہ اویس قرنی سے بھی خرقہ خلافت پایا تھا۔ جنید بغدادی کے بقول آپ فقراء کے تمام علوم و اسرار کی کنجی ہیں۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ۔ 4-5 روز کا روزہ ان کا بھی معمول تھا۔ گھاس وغیرہ سے افطار کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے، پیوند کے کپڑے اکثر پہنتے تھے۔ آپ کی سال وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ شام میں مدفون ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو بلاد روم کے ایک بحری جزیرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ بلاد روم کے ایک قلعہ سوقین میں مدفون ہیں۔ شہزادہ دارالشقوق قادری نے آپ کا شام میں مدفون ہونا زیادہ درست تسلیم کیا ہے۔ ایک جگہ آپ کا مزار مبارک شام میں حضرت لوط علیہ السلام کے مزار پن انوار کے قریب زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے ارشادات ہیں، کسی نے بطور نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے قبول کرنے کی استدعا کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ فرمایا کیا تجھے اس سے زائد دولت کی تمنا نہیں ہے؟ اور جب اس نے اثبات میں جواب دیا تو فرمایا کہ اپنی رقم واپس لے جا، کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے اوپر واردات غیبی کا نزول ہوتا تو فرمایا کرتے کہ سلاطین عالم آ کر دیکھیں یہ کیسی واردات ہے اور اپنی شوکت و سلطنت پر نادم ہوں۔ پھر فرمایا کہ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔
پھر فرمایا جس کو 3 حالتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تو تلاوت قرآن کے وقت، دوم حالت نماز میں، صوم، ذکر و شغل کے وقت، اور عارف کی شناخت یہی کہ وہ شے میں حصول برکت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ راہ میں مجھے ایک ایسا پتھر ملا جس پر یہ تحریر تھا کہ اس کو الٹا کرو، اور جب میں نے پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے طالب کیوں ہوتے ہو۔ پھر فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 حجابات رفع ہو جانے کے بعد قلب سالک پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے، دوم اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غمزدہ نہ ہو، کیونکہ کسی شے کے حصول پر اظہار مسرت کرنا حریص ہونے کی علامت ہے اور غم کرنا غصہ کی نشانی ہے۔ سوم یہ کہ کسی طرح کی تعریف و بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے، کیونکہ اظہار مسرت کرنا احساس کمتری کی علامت ہے، اور احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔